ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں کہ آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر بیان سنا، دعا میں شریک ہو گئے اور چلے گئے۔ صرف یہ ان جلسوں کا مقصد نہیں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے واقف ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس سے ہم واقفیت حاصل کریں۔ ریشم کا وہ کیڑا نہ بنے جو ساری عمر ریشم بناتا ہے اور بناتا بناتا اسی کے اندر مر جاتا ہے اور اس کو ریشم کو برتنا نصیب نہیں۔ آپ حضرات نے ریشم کا کیڑا اگر دیکھا ہو تو وہ شہتوت کے درخت پر شہتوت کا پتا کھاتا ہے، اس کو کھاتے کھاتے اپنے منہ سے لعاب نکالتا ہے، تھوک نکالتا ہے۔ اس کا لعاب اور اس کا تھوک ہی وہ ریشم کا پھویا بنتا ہے اور وہ اس کو اوڑھتا رہتا ہے، اپنے چاروں طرف اپنے منہ سے اس کو نکالتا رہتا ہے، اس کو اوڑھتا رہتا ہے اور پھر اس کو اوڑھ کر اسی کے اندر اپنا دم توڑ دیتا ہے، اسی کے اندر مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ریشم برتنا بھی نصیب نہیں۔ ہماری اور آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس دنیا کو اپنے اوپر اس طرح سے اوڑھ لیتے ہیں اور اس دنیا کے اوپر اس طرح سے محنت کرتے ہیں، دنیا کے اوپر محنت کرتے کرتے اس دنیا کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور دنیا میں آنے کے اصل مقصد سے ناواقف رہتے ہیں اور اس کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی محنت نہیں کرتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافل۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور اس ظاہری زندگی کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اور یہ روح کہاں جائے گی اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور جو آخرت ہے اس سے غافل، جو ایک دوسری دنیا ہے، دوسرا عالم ہے، آخرت کا عالم ہے، اس سے غافل۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، دنیا ایک برتنے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کی یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی یہ ایک تماشا ہے، تماشا تھوڑی دیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، برتاوے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر سر و سامانیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ ایک نہ ایک دن ہم سے چھوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ جس دن یہ سانس بند ہوئی اس دن یہ مکان بھی یہی رہ جائے گا، یہ جائیداد بھی یہی رہ جائے گی، یہ زمینیں بھی یہی رہ جائیں گی، یہ گاڑیاں بھی یہی رہ جائے گی، یہ دنیا سب کچھ اسی طرح یہیں پر رہ جائے گی۔ ذرا آنکھ بند کر کے تصور کرو کہ گھر کے اندر میرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور میرے پاس میرے بچے ہیں، میری آنکھیں ہیں اور میرے بچے مجھ کو کہہ رہے ہیں ابا جی ایک بار اٹھ جاؤ، ایک بار آنکھیں کھول دو، ایک بار بات کو سن لو۔ ابا جی آنکھوں سے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن ابا جی دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں
لیکن ابا جی کی زبان کو حرکت نہیں ہوتی ہے. بھائی بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بھائی تو کہاں چلا گیا, ہم کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا. ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے جوان بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بیٹھی ہوئی ہے, شوہر کی لاش کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. ہزار بار کہتی ہے میرے سرتاج, میرے جانا, مجھے کہاں چھوڑ گئے, کن میں چھوڑ گئے, ان بچوں کو چھوڑ گئے, اس گھر کو چھوڑ گئے, تم نے دیکھا کیا تھا. تھوڑا سا تصور میں جا کر کے سوچو کہ میرا اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا جی. ظہر میں اعلان ہوا کہ بھائیو رک جائیو, جنازہ تیار ہے, جنازہ پڑھ کے جائیو. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور عصر میں پھر اعلان ہوا کہ بھائی جنازہ تیار ہے, ذرا جنازہ پڑھ کے جائیو. لوگوں نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے, کہ جس نے ظہر میں جنازے کا اعلان کیا تھا اسی کا جنازہ. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. جب تک آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی, اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا, اللہ کی نعمتوں کا استحضار پیدا نہیں ہوگا, اللہ کے احسانات کا استحضار پیدا نہیں ہوگا, تو ریشم کے کیڑے کی طرح اس دنیا کو اپنے اوپر اوڑھ کر اسی دنیا کے اندر ہم ختم ہو جائیں گے اور اپنے مقصد سے غافل. میرے بھائیوں, ان مدرسوں سے, ان خانقاہوں سے, ان جلسوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اصلاح معاشرہ پر بہت ساری باتیں ہوئی. سماج کے اندر جو نشے کی لعنت ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی, اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جو ارتداد کا فتنہ درپیش ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. بات یہ ہے کہ پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اگر دل کے اندر درد نہیں ہوگا, اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ نہیں ہوگا, تو یہ ساری تقریریں بجلیوں کے چمکنے کی طرح ہوگی, اور بجلیوں کے چمکنے سے کبھی اندھیرے ختم نہیں ہوا کرتے. ہماری یہ تقریریں بجلیوں کی طرح چمکیں گی اور ان سے کبھی اندھیرا ختم نہیں. ہماری دین کے ساتھ کتنی دلچسپی ہے, قرآن کریم کے ساتھ کتنی دلچسپی ہے, مدرسوں کے ساتھ کتنی دلچسپی ہے, اس کا اندازہ اس مجمع سے بھی لگایا جا سکتا ہے. معاف کیجئے گا, باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن آپ کو ان کو جھیلنا پڑے گا. یہ مجمع جس ترتیب سے بیٹھا ہوا ہے یہ اس ترتیب سے بیٹھنے والا مجمع نہیں ہے. یہ مجمع جس تعداد میں یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو اس تعداد میں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مولانا عبد الماجد شہروں میں گھوم گھوم کر, لوگوں سے پیسہ مانگ مانگ کر آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں ادارہ قائم کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اس کا صلہ مولانا عبد الماجد کو ہم اور آپ یہ دے رہے ہیں کہ یا 200 لوگ بھی شاید مشکل سے موجود ہوں گے. آدھا مجمع باہر بیٹھا ہوا ہے, آدھے سے زیادہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی ماشاءاللہ تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے کہ کون کیسی تقریر کر کے جا رہا ہے, کون کیا کہہ کر جا رہا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے. اصلاح معاشرہ پر بات ہوئی, سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کی بات ہوئی, نیک اعمال کی ترغیب دینے کی بات ہوئی, برے اعمال سے بچنے اور ان سے اجتناب کرنے کی بات ہوئی. میرے بھائیوں, سماج, معاشرہ, سوسائٹی مجھ سے اور آپ سے بنتی ہے. معاشرہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, سماج کوئی الگ چیز نہیں ہے.
समाज और मुआशरा हम और आप हैं। इसमें सुधार कैसे आएगा? इसमें सुधार का तरीका यह है कि हम में से हर शख्स अपने आप को दुरुस्त करने की और अपनी जिंदगी की इस्लाह करने की फिक्र करे, अपनी इस्लाह की फिक्र करे, नेकियों की फिक्र करे और बुराइयों से बचने की फिक्र करे। हर शख्स अगर अपने आप को अच्छाई का आईना बनाए, अच्छाई का नमूना बनाए, सच पर अमल करे, झूठ से बचे, दयानतदारी को अपनाए, धोखा और फराड से बचाए अपने आप को, अमानतदारी पर अमल करे, दगाबाजी से अपने आप को बचाए, तो समाज और मुआशरा बनता हुआ चला जाएगा। और जब तक हम बुराइयों से दूरी इख्तियार नहीं करेंगे और अच्छाइयों को अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, तो न समाज बदलेगा, न मुआशरा बदलेगा, न मेरा घर बदलेगा, न मेरी जिंदगी बदलेगी। अल्लाह का वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। घर में रहने वाली माँ बेटी हो, बाहर रहने वाला मर्द हो, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, जब वो नेक अमाल इख्तियार करेगा और ईमान को इख्तियार करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके मुआशरे को, उनकी जिंदगी को, उनके घर को अमन व अमान का गहवारा बना देगा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ये हजरात उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी ताकत और जोर के साथ ये बात कही है कि फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जिंदगी खुशगवार बन जाएगी, सुकून आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब ईमान और अमल सालेह। ईमान कहने को बहुत आसान सी चीज है, ईमान एक लफ्ज है ईमान, लेकिन जानते हो ईमान क्या है? आज तक ईमान और इस्लाम अपनी हकीकत के साथ मेरे और आपके दिल में नहीं आया। वरासत में मिल गया है ईमान हमें, खानदानी मुसलमान हैं हम, बाप दादे हमारे मुसलमान और ईमान वाले थे, इसलिए हमारा नाम भी अब्दुल रहमान और खालिद और राशिद और उबैदुल्लाह रख दिया गया। वरना क्या हकीकत है ईमान की, ये तो उस वक्त मालूम होगी जब इस ईमान के ऊपर हमारा कुछ लगेगा, कुछ इसके लिए हमें और आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने और आपने इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए हमें इसकी हकीकत मालूम नहीं। ना ये अपनी हकीकत के साथ हमारे दिलों के अंदर अभी आया है। जब ईमान अपनी हकीकत के अंदर, अपनी हकीकत के साथ दिलों के अंदर दाखिल होता है, तो वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के बुलाए हुए जादूगर, आने वाले जादूगर, जो कल तलक फिरौन से ये वादा वईद कर रहे थे कि अगर हमने मूसा को हरा दिया तो हमें मिलेगा क्या। फिरौन ने कहा था दरबार में मनसब मिलेगा, ओहदा मिलेगा, वजारत मिलेगी, मेरे करीबी बन जाओगे, तुम एक बार मूसा को जलील कर दो, हरा दो, निशा दिखा दो, उसके जादू को तोड़ दो, मैं तुमको इज्जतें दूंगा। वो फिरौन के बुलाए हुए थे, फिरौन से वादा कर रहे थे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में आए और अपना करतब दिखाया, अपना जादू दिखाया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुकाबले में अल्लाह का मौजिजा दिखाया जो आम इंसान पेश नहीं कर सकता था, तो कहने लगे कि जादूगर तो हम हैं, जादू की हकीकत हम जानते हैं, जादू को हमसे ज्यादा कौन पहचानता है। ये बादशाह है, जादूगर नहीं है, जादूगर हम हैं, हम जादू की हकीकत को पहचानते हैं। और हमें यकीन है कि मूसा ने जो चीज दिखाई है ये जादू नहीं है, ये तो कोई और चीज है, और यकीनन मूसा जो कह रहे हैं वो सच है और हम मूसा पर ईमान लाते। फिरौन ने कहा मूसा पर तुम ईमान ले आए हो, जानते हो इसकी सजा क्या है? फिरौन ने कहा जानते हो इसकी सजा क्या है? तुम्हारे हाथ पैर काट डालूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। लउसल्लिवन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। जानते हो सजा क्या मिलेगी? एक बादशाह की नमक हरामी कर रहे हो तुम, बादशाह से गद्दारी कर रहे हो,
موسیٰ کا ساتھ دے رہا. کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات الاعلى جنات عدن. پورا ان کا بیان موجود ہے. کہنے لگے ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے دل میں داخل ہو گیا تو فرعون کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لائے, فرعون کو بھی آنکھیں دکھا دی. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے تو برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے, معاشرے کو سنوارنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہماری اور آپ کی ایمان کی مثال بتاؤں کیا ہے؟ ایک ہے جنگل کا شیر اور ایک ہے تصویر کا شیر. جنگل کا جو شیر ہے, جنگل میں رہتا ہے, وہ حقیقت ہے, حقیقت کا شیر, ریئل میں شیر ہے, اس کی ریالٹی ہے. اور ایک ہے تصویر پر بنا ہوا شیر. تصویر پہ جو شیر بنا ہوا ہے وہ شیر کی طرح پاؤں رکھتا ہے, پونچھ رکھتا ہے, جسم رکھتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے اور منہ بھی کھولے ہوئے ہے, دہاڑنے کی شکل بنائے ہوئے گئے, لیکن وہ ریئل میں شیر نہیں ہے, وہ ریئلٹی نہیں ہے, وہ حقیقت نہیں ہے, وہ ایک فوٹو ہے, وہ ایک تصویر ہے, وہ ایک شکل ہے. جنگل کا شیر جب جنگل میں اتر کر دہاڑتا گئے تو جنگل کے تمام جانور کانپتے گئے اور اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. آبادی میں آ جائے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے, لیکن تصویر کے شیر سے انسان تو کیا ڈریں گے, جانور تو کیا ڈریں گے, ایک معمولی سا چوہا بھی تصویر کے شیر سے نہیں ڈرتا, شیر کی شکل سے نہیں ڈرتا, بلکہ موقع ملتا ہے تو وہ چوہا اس شیر کی تصویر کو کتر دیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کا ایمان اور اسلام بھی ایک شکل کا اسلام ہے, ایک تصویر کا اسلام ہے, ریالٹی کا اسلام نہیں, حقیقت کا اسلام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان صحابہ کو دیا, جو اسلام صحابہ کو دیا, اللہ نے جو ایمان اور اسلام قرآن میں بیان کیا وہ اور ہے, اور میری اور آپ کی زبانوں پر ایمان اور اسلام کے دعوے اور. وہی فرق ہے جو سونے میں اور پیتل کے اندر ہے. پیتل بھی سونے کی طرح کبھی کبھی چمکنے لگتا ہے مگر ریئل میں وہ سونا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, ہمیں ہمارا ایمان, ہمیں ہماری نمازیں, ہمیں ہماری نیکیاں برائیوں سے نہیں روکتی. کون سا جلسہ ہے جس جلسے میں یہ بات نہیں کہی جاتی کہ بھائیوں نکاح کو آسان کرو, نکاح کو سستا کرو, فضول خرچی نہ کرو, شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی نہ کرو, جوڑے گھوڑے کی رسم کو ختم کرو, جہیز کی رسم کو ختم کرو. بتاؤ کون سا جلسہ ہے جن جلسوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی؟ لیکن محمد الرسول اللہ کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے. محمد الرسول اللہ کا اسلام تو یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد عورت کے تمام خرچے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. اس کے لیے مکان کا انتظام کرنا, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, اس کا مہر مرد کے ذمے ہے, دعوت مرد کے ذمے ہے, ولیمہ شوہر کے ذمے ہے, سارا خرچہ مرد کے ذمے ہے. اور آج اس امت کا اسلام یہ ہے کہ لڑکا اپنے منہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ کو بلٹ چاہیے, مجھ کو بہت سارا سامان جہیز چاہیے. جہیز کا مطلب ہے اپنی بیٹی کو برتنے کا سامان دینا, اپنی بیٹی کو برتنے کا سامان دینا. اللہ نے جس کو جیسی حیثیت دی ہے وہ اپنی بیٹی کو برتنے کا کوئی ضروری سامان دینا چاہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے.
لیکن اس سامان دینے کے نام پر صرف اپنی حیثیت کے مطابق ضروری برتنے کا سامان اگر کوئی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو لڑکی کو ہی تو دے گا نا بھائی. ارے لڑکی ہی کو برتنے کا سامان دے گا یا لڑکے کو بھی دے گا؟ اب تو لڑکے کو بھی دینا پڑتا ہے. بھائی میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں تم کو، اپنی بیٹی کو برتنے کا سامان دے رہا ہوں، تم کس منہ سے مانگ رہے ہو؟ تم کو کیا دوں؟ لڑکا کہتا ہے نہیں، اپنی بیٹی بھی دو، بیٹی کو سامان بھی دو اور مجھے بھی دو. اور تو اور لڑکے کے ابو جی بھی امیدوار ہیں، لڑکے کی امی بھی امیدوار ہے، لڑکے کی بہنیں بھی امیدوار ہیں، لڑکے کے بھائی بھی امیدوار ہیں، اور جتنا بڑا مالدار گھرانہ اتنے بڑے غریب، اتنے بڑے منگتے. لڑکی والوں سے ابا بھی مطالبہ کر رہا، اماں بھی مطالبہ کر رہی، بہنیں بھی مطالبہ کر رہی، ہمارے بھی جوڑے ہونے چاہیے تھے. یہ تو محمد الرسول اللہ کا اسلام نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ محمد الرسول اللہ کا اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کا اسلام تو یہ ہے، صحابی حضور کی خدمت میں شادی کر کے آ جاتا ہے اور رسول اللہ کو بھی اپنے ولیمے کی دعوت میں اطلاع نہیں کر کے بلاتا. حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ پیلا پیلا رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شادی کی ہے میں نے اور وہ خوشبو لگائی تھی، وہ خوشبو کا رنگ چھوٹ گیا. کہا اچھا تم نے شادی کر لی؟ کہ جی میں نے شادی کر لی. اللہ اکبر، رسول اللہ کو بھی اطلاع نہیں دی، ان کو بھی نہیں بلایا. یہ تھا سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا طریقہ. آج نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. تم نے نکاح کو مشکل بنایا تو حرام کام میں پڑنا آسان ہو گیا. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے شہر میں ایک جگہ شادی تھی. کیا مطلب بتانے والی کیا بات ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے یہ چیزیں ہیں، تو پھر مجھے کہنے دو. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا اسلام اور ہے، میرا اور آپ کا اسلام اور ہے. صرف نماز کے لیے ہم نے مانا ہے. محمد الرسول اللہ نے ہم کو ہگنا موتنا سکھایا، معاملات سکھائے، تجارت سکھائی، کھیتی سکھائی، کھیتی کے مسئلے بتائے، زراعت کے مسئلے بتائے، تجارت کے مسئلے بتائے، معاشرت کے مسئلے بتائے، اخلاقیات کے مسئلے بتائے، ایمان کا مسئلہ بتایا. سب کچھ ہم کو سکھایا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے نے محمد الرسول اللہ نے ہم کو نہ سکھایا. تو میرے بھائیوں یہ معاشرہ ایسے ہی نہیں سنورے گا، یہ معاشرہ ایسے نہیں صلاح اور فلاح پائے گا. اس کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی پڑے گی. ہر شخص اپنی جگہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرے تو معاشرہ بدلتا چلا جائے گا. اور لاکھ تقریریں سن لیجئے، پتنالا وہیں گرے گا. شادی بیاہ ہوگی اور کوئی معاملہ ہوگا تو سب اپنی مرضی کی کریں گے. وہ مولوی لوگ بولتے رہے تو بولتے رہے. کیوں بھائی؟ اچھا انصاف سے بتاؤ بات غلط کر رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں ہے جی؟ یا صرف تقریر ہی سننے آئے ہو؟ کہنے لگے تقریر دیکھے کیسی ہو رہی ہے، کچھ لے کے بھی جانا چاہتے ہو. میرے بھائیو یہ معاشرہ ایسے ہی درست نہیں ہوگا. صحیح اسلام کو سمجھو، صحیح ایمان کو سمجھو. اب کیسے سمجھیں گے؟ اب اس کے لیے مدرسے میں داخلہ لوگے. اب مدرسے میں داخلہ لینے کا موقع تو نہیں ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھو اگر میرے گھر میں اندھیرا ہے اور چراغ نہیں جل رہا ہے اور کسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے تو بھائی کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ چراغ کیسے جلاؤ گے؟ آپ کے پاس جلانے کا کوئی سامان بھی نہیں، اندھیرا ہے، چراغ جلانا ہے تو کیا کرو گے؟ بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے آگ لاؤ گے اور پھر دیے میں لگا دو گے اور دیا جل جائے گا، یا دیا اٹھا کر لے جاؤ گے اور اس دیے کے قریب کر دو گے تو دیا جل جائے گا. آج اگر اپنے گھروں میں دین کا دیا جلانا ہے، دین کی روشنی لانی ہے تو میری نظروں میں صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جن کے دل ایمان سے روشن ہیں، دین سے روشن ہیں، جو علماء ہیں، سچے علماء ہیں، صلحاء ہیں،
اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہے، ان کے پاس جاؤ اور اپنے دل کو ان کے دل کے قریب کر دو. ان کے دل میں جو ایمان کی گرمی ہے، ان کے دل میں جو دین کی روشنی ہے، وہ گرمی، وہ روشنی ہمارے اور آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے منتقل ہو جائے. ایک ہی طریقہ ہے، سچے علماء سے تعلق کرو، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی میں اپنے مسئلوں کو حل کرو اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور و بازو کا کوئی، اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور و بازو کا کوئی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا گر درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا گر درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ایک فقیر سرہند کے اندر پیدا ہوا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. ایمان کی طاقت تھی، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی اقتدار نہیں، لیکن جلال الدین اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا کلمہ پڑھا. جیل کاٹی، گوالیر کی جیل کاٹی، اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایمان کو اور ایمان کی بہار ہندوستان کے اندر آ جائی. تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، تبھی ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. ہمارے الحمدللہ چاروں طرف یہاں سراج العلوم حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت مولانا زاہد صاحب کا خانوادہ، اس سے تعلق قائم کرو، مظاہر العلوم سے تعلق قائم کرو، دارالعلوم سے تعلق قائم کرو، پٹھیڑ کی خانقاہ سے تعلق قائم کرو. ادھر آپ کا جو یہ ہریانہ میں بوڑیا کی خانقاہ سے تعلق قائم کرو، مظاہر العلوم کے علماء سے تعلق قائم کرو. انشاءاللہ ہمارے گھروں کا اندھیرا دور ہوگا، اللہ نے چاہا. اب میں نے جو حدیث شریف پڑھی تھی اس حدیث شریف کا ترجمہ اور مطلب بتا دیتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے وقت پورا ہوا جا رہا ہے. بھائی چندہ بندے کا کام مجھ سے آتا نہیں ہے، لیکن چلیے جو ہوگا انشاءاللہ کریں گے. میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس حدیث شریف کا ترجمہ اور مطلب مختصر سا بتاتا ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس بات کی حرص رہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنی آخرت کو بنا لیں، کامیابی ان کو نصیب ہو جائے. پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی کالج میں انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کے اندر اس رسول کو پیدا کیا گیا وہ بھی بے پڑھے لکھے امی تھے اور رسول اللہ بھی امی تھے. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل انا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ اکبر، ایسا نبی نے ان کو بنایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دلوں کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ لوگ جو صحیح سے اونٹ چرانا بھی نہیں جانتے تھے ان کو امیر المومنین بنا دیا. عرب کے ان بدوؤں کو، ان بے پڑھو لکھوں کو سالار کارواں بنا دیا. آج بھی دنیا ان کی حکومت کی مثال دینے پر مجبور ہے کہ دنیا میں امن آ سکتا ہے تو عمر فاروق کی حکومت سے آ سکتا ہے، اس کی عدل و انصاف سے آ سکتا ہے. میرے بھائیوں، وہ سنہرا دور تھا، صحابہ کا سنہرا دور تھا. غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گیا. غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. کیا دور تھا صحابہ کا. تو صحابہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ کچھ رسول اللہ سے سیکھیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اللہ نے ایسی جامعیت سے نوازا تھا کہ آپ 2 لفظ بولتے تھے اور صحابہ کو کہتے تھے کہ ان کو گرہ باندھ لو، اگر تم ان پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایسے ایک صحابی آئے اور پوچھا یا رسول اللہ فی من نجات، یا رسول اللہ مجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ کیا سوال کیا بھائی؟ مجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ میں نجات کیسے پا سکتا ہوں؟ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں؟ امن و امان کیسے پا سکتا ہوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کر لو، اگر تم 3 کام کر لو گے انشاءاللہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، تم کو نجات نصیب ہو جائے گی۔ 3 کام کر لو، آپ نے فرمایا 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان، اس میں انسان کی خوبی بھی چھپی ہوئی ہے اور اس کی نحوست بھی اس زبان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایمن امرئ واشأمہ ما بین اللحیی، اس کے جبڑوں کے درمیان جو یہ زبان ہے اس کے اندر انسان کی کامیابی بھی ہے، نحوست بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے، یہ باعث سعادت بھی ہے، یہ باعث شقاوت بھی ہے۔ یہ زبان کا استعمال گھروں کو اجاڑ بھی دیتا ہے اور گھروں کو بسا بھی دیتا ہے، اسی سے طلاق، اسی سے لڑائی، اسی سے جھگڑا، اسی سے فساد، اسی سے فتنے۔ یہی زبان ملک کا میڈیا بنتی ہے، جھوٹا میڈیا بنتی ہے، اسی سے جھوٹ بولتا ہے، اسی سے دھوکہ دیتا ہے، اسی سے سچ کے خلاف بولتا ہے۔ یہ زبان بہت بڑی آفتوں والی بھی ہے اور بہت بڑی سعادتوں والی بھی ہے۔ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا بولنا ہو تو بھلی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو بولنا ہے تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا۔ آج جتنی زیادہ بک بک ہم لوگ کرتے ہیں، بکواس ہم کرتے ہیں، اسی پر ہم پکڑے جائیں گے آخرت میں۔ یہاں نہیں پکڑے گئے تو آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے، لمبی بات نہ کرتے ہوئے، تو میں اور آپ آج سے یہ طے کریں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے، کسی پر تہمت نہیں باندھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف لگائی بجھائی کا کام نہیں کریں گے، زبان پر قابو اور کنٹرول رکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی زبان کی ضمانت مجھ کو دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پہلی نصیحت، اگر زندگی میں خوشگواری لانا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرو کہ اپنی زبان سے اگر بولنا ہے تو اچھائی کی بات بولو ورنہ خاموش رہو، ورنہ چپ رہو۔ من صمت نجا، بے شمار حدیثیں ہیں، اس وقت تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ تو پہلی نصیحت جو اس مدرسے سے گرہ باندھ کر لے جاؤ کہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں گے، نہ الزام لگائیں گے اور نہ زبان کا غلط استعمال کریں گے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو، اپنے گھر میں رہو۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ فتنوں کا زمانہ آئے گا، اس وقت میں فتنوں سے وہ بچے گا جو اپنے گھر کا ٹاٹ بن جائے گا، اپنے گھر کا قالین بن جائے گا۔ اپنے گھر کے قالین بن جانے سے مراد اپنے گھر کو لازم پکڑے گا۔ بلا وجہ باہر کے ماحول میں، غلط ماحول میں رہنے سے آدمی برائیاں سیکھتا ہے۔ ضرورت سے گھر سے باہر نکلو۔ یہ جو دکانوں پہ بیٹھنا اور یہ جو سلیپوں پہ بیٹھنا، رات کو دیر دیر تک اپنے گھر جانا، غلط سوسائٹی میں رہنا، پھر یہی سے بیڑی، سگریٹ، گٹکا، نشہ، اسمیک اور جانے کون کون سا نشہ سیکھ لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ رہ کر کے، یا کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی سٹریس کی وجہ سے، کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر جھوٹا سکون حاصل کرنے کے لیے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تب ماں باپ کو ہوش آتی ہے۔
آج وہ جو نشے میں بربادی کے دہانے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا تو وہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں، وہ ایک مدت سے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ آپ نے فکر کیوں نہیں کی؟ یہ باہر اتنی دیر تک کیوں رہتا ہے؟ یہ کن لوگوں میں رہتا ہے؟ کہاں اٹھتا ہے؟ کہاں بیٹھتا ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، نماز پڑھو عشاء کی، اپنے گھر جاؤ، آرام کرو اور چین سے سو جاؤ، اور صبح کو اٹھو، جلدی سو گے جلدی اٹھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے بعد فضول قصے کہانیوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو۔ اگر اپنے گھروں میں رہنے کا ماحول بناؤ گے، چاہے اپنی بیٹھک میں بیٹھو، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے بڑوں سے کچھ سیکھو، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ زمانہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چوپال کے اندر بڑے بیٹھتے تھے تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بیٹھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد دیر تک تھوڑا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاتھ میں یہ جو دجال کا فتنہ موبائل کی شکل میں آ گیا، اب جو ہے کوئی کسی کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، اب سب اپنے موبائل کے پاس بیٹھتے ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں، بڑوں سے تجربات نہیں لیتے، بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بڑے بوڑھوں کو تو پاگل سمجھتے ہیں، بڑے بوڑھوں کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ سنو، اولڈ از گولڈ، پرانا ہی سونا ہوتا ہے۔ جو پرانے چاول ہوتے ہیں ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کے پاس جو تجربات ہیں وہ نئی پیڑھی کے پاس نہیں ہے، نئی نسل کے پاس نہیں ہے۔ دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے اغیار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے اغیار کی، پھر بو کیسے آئے گی بچوں میں ماں باپ کے اتوار کی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں رہنا سیکھو، اپنے بچوں کو تاکید کرو کہ دیر تک گھر میں نہیں آنا، دیر سے گھر میں نہیں آنا، 12 بجے 1 بجے گھر میں نہیں آنا۔ یہ جو نشے میں پڑتے ہیں ہمارے بچے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ اور مجھے کہا گیا تھا کہ نشے کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مولانا زکریا صاحب نے جو ہے بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا۔ میں تو ایک کڑوی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برداشت کرو، اگر کہو کہ ہمیں برداشت ہوگی تو میں کہوں، آپ اگر کہو کہ ہمیں برداشت ہوگی تو میں کہوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کہہ دوں کڑوی بات، کہہ دوں کڑوی سی بات؟ کہہ دو۔ سنو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج یہ جو ہمارے علاقے میں کوئی گاؤں بچا ہوگا جس گاؤں میں نشہ نہیں ہے، اسمیک نہیں ہے، اور یہاں تم جھیڑے کا تو بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ اس نشے کے نقصانات کیا ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سب کو پتا ہے۔ جسم کا نقصان، پھیپھڑے خراب، کڈنی خراب، گردے خراب، دماغ خراب، جسم خراب، اور اس کے بعد خاندان کا نقصان، اور اس کے بعد سوسائٹی کا نقصان، پھر وہ چوری میں پڑتا ہے، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کا لوہا اٹھا لیا، کسی کا کچھ سامان اٹھا لیا، کسی کا کچھ اٹھا لیا، جب پیسے نہیں ملتے نشے کے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو سماج کا نقصان، معاشرے کا نقصان، سینکڑوں نقصانات کی جڑ ہے، نقصانات کی جڑ ہے، نقصانات کی پڑیا ہے، زہر کی پڑیا ہے۔ لیکن وہ جو بات کڑوی سی میں آپ سے کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں مجھے معاف، رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں مجھے معاف، کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں اپنی ان بہنوں کو جانتا ہوں جن کے شوہر نشے میں تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، اور وہ بہنیں اپنے باپ کی چھاتی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سال ہا سال سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی، اس نے طلاق دے دی، اس نے چھوڑ دیا، بچوں کی فکر نہیں۔ اس باپ سے اس بیٹی کا دکھ پوچھو،
جس نے ساری کمائی پونجی لگا کر اس کی شادی کی تھی اور آج وہ پھر اپنے گھر آ کر کے بیٹھ گئی، وہ اپنے بچوں کو پالے یا اس نے اپنی شادی شدہ بچی کو اور اپنے پوتوں کو پالے؟ اس کے دل سے پوچھو، جب وہ اپنی بیٹی کو اپنی بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہناتا ہے، اس کے دل سے پوچھو جب وہ اپنے پوتوں پوتیوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو اپنے پوتے پوتیوں کے اترے ہوئے کپڑے پہناتا ہے، پوچھو اس کے دل سے اس کا درد۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور یہ نوجوان جو نشے کے اندر ختم ہو گیا، یہ بھی کسی کا لال ہے، یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے، یہ بھی کسی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ بھی کسی بوڑھے باپ کا سہارا ہے۔ میں اس وقت سماج کے ان غداروں سے مخاطب ہوں کہ آپ اس نشے کی لعنت کو روکنے کا کام کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ بیچنے والا بھی میرا بھائی ہے، خریدنے والا بھی میرا بھائی ہے، پلانے والا بھی میرا بھائی ہے، پینے والا بھی میرا بھائی ہے، تو دوسرے اس کو روکنے کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ آج چند ٹکوں کی خاطر اپنی قوم کو زہر پلانے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، تو میں دوسرے کی شکایت کیسے کروں؟ اس کو راتوں رات مالدار بننے کی ہوس نے قوم کو اگر زہر ہی پلانا پڑا تو وہ قوم کے نوجوانوں کو زہر ہی پلانا۔ کوٹھیاں کھڑی کر لی، بنگلے کھڑے کر لیے، زمین بڑھا لی، یاد رکھو اگر یہاں جواب نہیں دو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس معصوم بیٹی جس کا گھر اجڑ گیا، اس معصوم بیٹی کے بچوں کا گھر اجڑ گیا، ان کا جواب تم کو آخرت میں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اس بوڑھے باپ کے سہارا وہ جو اجڑ گیا، جس کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ بھی تو کسی کا لال تھا نا، وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا نا، وہ بھی تو کسی بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی کسی بچے کا باپ ہے، وہ بھی کسی بیوی کا شوہر ہے۔ اس کی زندگی کو جو تباہ کیا گیا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ صرف کس لیے؟ پیسوں کے لیے نشہ بیچتے ہو یا اور کیا وجہ ہے؟ آج مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم نشہ کیوں بیچتے ہو؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا اسلام تو جاؤ جنگ کے اس میدان سے پوچھو جہاں ایک صحابی تڑپ رہا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، مرنے کے قریب ہے، ایک شخص اپنے رشتہ دار کو پانی لے کر ڈھونڈنے نکلا جنگ کے میدان میں، تو دیکھا ایک مسلمان بھائی کراہ رہا ہے، آہ آہ کر رہا ہے، اس کے پاس گیا، پانی پلانے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے برابر سے ایک اور آواز سنی کہ ادھر بھی کوئی زخمی مسلمان بھائی کراہ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس تڑپتے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے اس تڑپتے ہوئے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ایک اور میرا بھائی یہاں زخمی پڑا ہے، مجھ سے پہلے اس کو پانی پلا دو، مجھ کو بھی اگرچہ پیاس لگی ہے لیکن مجھ سے پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ یہ تھا محمد الرسول اللہ کا اسلام کہ خود بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے پیاس سے مر گئے لیکن اپنے بھائی کو پہلے پانی پلایا۔ واپس آیا تو پہلے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے کا بھی انتقال۔ محمد رسول اللہ کا اسلام تو یہ تھا کہ ایک سالن کی کٹوری ایک گھر سے دوسرے گھر گئی، دوسرے گھر والے نے کہا اپنے برابر والے پڑوسی کو بھیج دوں، اس نے دوسرے کے گھر بھیج دی، 7 گھروں میں گھوم کر واپس اسی گھر میں وہ پیالی آ گئی جس گھر سے چلی۔ یہ تھا۔ آج میرے اور آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ آج مجھے بتاؤ کیوں بیچتے ہو تم نشہ؟ کس لیے بیچتے ہو؟ آج اگر تم کچھ قوم کو دے نہیں سکتے تو مت دو، مگر قوم کو برباد بھی نہ، قوم کو تباہ بھی نہ۔ یہ صحیح ہے کہ نشے کی لت ان کو لگی ہے لیکن کہیں نہ کہیں حصے دار میں بھی۔
کہیں نہ کہیں میرا بھی حصہ ہے. اس لیے جو اللہ نے مقدر میں رکھ دیا ہے وہ تم کو مل کر کے رہے گا. حرام طریقے سے اس کو کمانے کی فکر نہیں. اللہ نے اگر تم کو بنگلہ لکھ دیا، گاڑی لکھ دی، زمین لکھ دی، انشاءاللہ ملے گی، ملے گی، ضرور ملے گی. حرام طریقے سے دولت کو مت بٹو. اور یاد رکھو، اگر حرام طریقے سے ہم کمائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، تو بچوں کی زندگی بھی جہنم بنے گی. حضرت مفتی محمود الحسن کا واقعہ آپ کو سناؤں. ایک شہر ہے بلگرام. حضرت وہاں کبھی کبھی ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے. وہاں ایک دروگا جی تھے، انسپکٹر صاحب کوتوال. وہ حضرت کے مرید تھے، حضرت سے معتقد تھے، حضرت سے محبت رکھتے تھے، حضرت کے پاس آتے جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کسی سے رشوت لی، اور رشوت تو حلال ہوگی بھائی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی جہنم میں، رشوت لینے والا بھی جہنم میں. تو ایک دفعہ انہوں نے کسی سے رشوت لی. اب رشوت لے کر وہ گئے ڈاکخانے تار کرنے. پرانا زمانہ تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، یہ فون نہیں ہوتے تھے، لینڈ لائن فون بھی نہیں تھے، سیل فون بھی نہیں تھے. تو وہ ڈاکخانے گئے، وہاں کوئی ان سے بھی بڑا تھا. تو اس انسپکٹر اور کوتوال کی جیب کسی جیب کترے نے کاٹ لی، اور جیب کٹ گئی. اب بلگرامی صاحب، وہ انسپکٹر صاحب نے ڈاکخانے میں جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا ہاتھ آر پار، جیب کٹ گئی. اب جیب جو کٹی تو پریشان صاحب، تو بھائی بڑی مشقت سے تو یہ رشوت حاصل کی تھی، وہ یہی چلی گئی. تو انہوں نے چپراسی کو بلایا اور کہا، حضرت سے محبت کرتا تھا، حضرت کے یہاں آتا جاتا تھا، کہ حضرت کو خط لکھو، اطلاع کرو کہ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا اور میری جیب کٹ گئی، کچھ دعا درود کرو کہ پیسے واپس مل جائیں. پرانا زمانہ تھا. تو حضرت نے ان کو لکھا کہ انسپکٹر صاحب شکر کرو کہ جیب کٹی، کیونکہ وہ مال حرام تھا، وہ جیب میں گیا تو جیب کٹی. اگر وہ مال حرام تمہارے پیٹ میں چلا جاتا اور تمہارا پیٹ کٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے یہاں تو پیٹ کٹے گا. مال حرام جو ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، اولاد کے پیٹوں میں جا رہا ہے، یہاں کچھ نہ ہو اور ہو جاتا ہے یہاں بھی، تو آخرت میں تو ہوگا میرے بھائی. تو اس لیے آج توبہ کر کے اٹھو کہ اپنے اس گاؤں کو ایک آئیڈیل بنائیں گے، ایک نمونہ بنائیں گے، نشے سے پاک نمونہ بنائیں گے. اور وہ نوجوان دوست، وہ میرے بھائی ہیں جو اس نشے میں پڑ گئے، ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم غلط اس میں پڑ گئے ہو. انشاءاللہ اگر وہ ارادہ کریں گے اور پکا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ نشے سے رک جائیں گے. میں نہیں روک سکتا، آپ نہیں روک سکتے، لیکن اگر وہ ارادہ کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ رک جائیں گے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کریں گے یہ محنت، انشاءاللہ کریں گے گاؤں میں یہ محنت. تو اچھا، بات ذرا کڑوی تھی، معاف کرنا، بات ذرا کڑوی تھی، لیکن جب تک کڑوی گولی اندر نہیں جاتی تو درد باہر نہیں آتا. تو کبھی کبھی بھائی کڑوی گولی بھی لینی پڑتی ہے، معاف کیجئے گا. میں نے آپ کو پہلے غالب کا شعر سنا دیا، یاد رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں مجھے معاف، کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا. آخری بات، ولی ایسا کہ بھائی تو اپنے گھر میں رہو، وب کی اعلی خطیئتک. آخری بات، وب کی اعلی خطیئتک. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہو جاتی ہے، امام سے بھی ہو جاتی ہے، مفتی سے بھی ہو جاتی ہے، مولوی سے بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس غلطی کا ایک کیمیکل ایسا دیا ہے کہ اگر اس غلطی پر وہ کیمیکل ڈال دو، وہ پاؤڈر ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو مٹا دیتا ہے، نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے. اور وہ کیمیکل ہے توبہ، وہ کیمیکل ہے ندامت اور شرمندگی، وہ کیمیکل ہے رونا. وب کی اعلی خطیئتک. میرے آقا نے فرمایا
تیسری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو، اپنی غلطیوں پر، بولو بھائی کیا ہے نصیحت؟ اپنی غلطیوں پر انشاءاللہ جب غلطی پر احساس ہوگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور شرمندگی ہوگی اور ندامت ہوگی، اور ندامت کہتے ہیں دل کی دکھن کو، دل میں ایک دکھن پیدا ہوگی، دل میں ایک کڑھن پیدا ہوگی، تو یہ کڑھن اور یہ دکھن اور یہ ندامت، اسی کا نام توبہ ہے۔ الندم توبۃ، ندامت اور شرمندگی توبہ ہے۔ بھلے ہی وہ توبہ ٹوٹ جائے، لیکن جس وقت دل میں دکھن ہو اس وقت یہ ارادہ کرو کہ آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ آج موبائل میں غلطی ہو گئی، آج موبائل میں نے اپنی آنکھوں کو ناپاک کر لیا، اپنے دل کو ناپاک کر لیا، اپنی تنہائی کو ناپاک کر لیا، اے اللہ آج کر لیا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ شرمندگی اٹھا لو، ندامت کر لو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھو دے گا اور نشان کو بھی مٹا دے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے اوپر چار گواہ پیش ہوں گے۔ کتنے گواہ پیش ہوں گے؟ بولو بھائی کتنے؟ 4 گواہ۔ اللہ کے یہاں تو ایک بھی کافی ہے، لیکن 4 گواہ۔ پہلا گواہ یہ زمین، جس زمین پر ہم نے گناہ کیے یہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گے اور ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ دلیل الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیسرا گواہ فرشتے، ارشاد ہوگا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کراما کاتبین۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت سعادت اور مسرت اور خوشی کا مقام ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ المشائخ، عارف باللہ، عاشق قرآن، خلیفہ و مجاہد حضرت مولانا جلال آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان اللہ والوں کا ہمارے یہاں آنا اور ان کی زیارت سے ہمارا ہم مشرف ہونا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا اور میرا آنا بھی انشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ عاطفت کے ساتھ، سایہ عاطفت صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دیر تک اور دور تک قائم اور دائم رکھے۔ زور سے کہہ دو آمین، اللہم آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے گناہوں کے 4 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ زمین، دوسرے گواہ ہمارے اعضائے بدن، تیسرے گواہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور چوتھے گواہ نامہ اعمال۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، کافی وقت ہو گیا۔ حضرت تشریف لے آئے، حضرت کو زیادہ انتظار کی زحمت دینا ٹھیک نہیں ہے۔ عمر کے اس پڑاؤ میں حضرت کا آ جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور حضرت کی شفقت اور محبت کی بات ہے۔ تو یہ 4 گواہ اللہ کے یہاں پیش ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو اور اس ثبوت جرم کو مٹانے کے لیے ہم کو جو کیمیکل اور جو پاؤڈر دیا ہے وہ توبہ ہے، وہ رونا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ اور اپنی غلطی پر رو لیا کر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنے گناہ کی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ثبوت جرم سب کے سب مٹا دیں گے، فائل ختم ہو جائے گی، نامہ اعمال سے نشان گناہ مٹ جائے گا، زمین سے نشان گناہ مٹ جائے گا، فرشتوں سے نشان گناہ مٹ جائے گا، اور یہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس گناہ کو بھلا دیں گے۔ یہ کتنے بڑے اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ جس کو پھانسی سے معافی ہو جائے تو فائل اس کی ریکارڈ روم میں تیار رہتی ہے، معافی بھلے ہی ہو گئی مگر ریکارڈ روم میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ جو جیل میں ایک بار چلا گیا
भले ही वो आ गया हो, लेकिन रिकॉर्ड रूम में उसका रिकॉर्ड मुस्तकिल रखा रहता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड रूम को खत्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसलिए तौबा बड़ी चीज है। वब की अला खतीअतिक, अहद करो इंशाअल्लाह आज तक जो कुछ हुआ उस पर हम तौबा करते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर सुधार आएगा, सलाह और फलाह पैदा होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, यह जो सब कुछ हो रहा है मेरे और आपके ना आमाल के नतीजे हैं, वरना दूसरों में कोई हिम्मत नहीं है कि हमको कोई नुकसान पहुंचाए। मैं अगर सोख्ता सामान हूं तो ये रोजे सियाह, मैं अगर सोख्ता सामान हूं तो ये रोजे सियाह खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागों ने मुझे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।